اچھا یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی حضرت ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کیوں، اس پہ میں نے کافی دفعہ بولوں، حضرت ابو ہریرہ کے زمانے میں بھی لوگ کہتے تھے کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کیوں سناتا ہے، تو وہ پھر لوگوں کو کہتے تھے کہ اللہ کے بندو، ہمارے باقی ساتھی تو محنت مزدوری کرتے تھے اور میں اصحاب صفہ میں تھا، میں ہر وقت مسجد میں رہتا تھا، حضور سے سوالات کرتا تھا، حضور سے پوچھتا رہتا تھا، حضور سے سیکھتا رہتا تھا، اس لیے میں نے زیادہ ہی حدیثیں روایت کرنی ہے نا، کیونکہ میرا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے ان 4 سالوں کے اندر جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یار 1 یا 2 پوڈ کاسٹ میرے ساتھ لوگ کر کے چلے جاتے ہیں نا، کئی سال تک اس کے کلپ بناتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ یار وہ تو 1 یا 2 دفعہ علی بھائی کو ملا ہے، اس کے بعد اتنا علم کہاں سے آ گیا؟ بھائی اللہ کے بندو، وہ 4 گھنٹے میرے ساتھ لگا کے گیا ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ حضرت ابو ہریرہ سال ہا سال اگر پورا دن مسجد میں ہے اور حضور سے گپ شپ کرتے ہیں تو کتنی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی انہوں نے اپنے دماغ کے اندر؟ اس سے بڑھ کر حضور کی دعا، بخاری مسلم میں حدیث، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو اپنی چادر بچھائے اور اس کے بعد کبھی نہ بھولے جو کچھ مجھ سے سنے؟ تو کہتے ہیں سب سے پہلے میں نے اپنی چادر پھینکی تو نبی علیہ السلام نے یوں ہوا میں کر کے یوں رکھا اور کہا اسے سینے سے لگا۔ انہوں نے سینے سے لگایا، اس کے بعد انہوں نے کبھی کوئی حدیث نہیں بھولے۔ اب یہ اتنا بڑا معجزہ نبی علیہ السلام کا ظاہر ہوا، یہ معجزہ ہے، یہ اسباب میں چیز داخل نہیں ہے، مطلب کسی کو ذہانت کوئی دے سکتا ہے، کریمنگ پاور دے سکتا ہے، یہ اللہ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں اس کے بعد تو میں نے جو کچھ حضور سے سنا، ایک حدیث میں یوں بھی آیا ہے جس طرح میں نے بیان کیا بخاری مسلم میں، اور ایک حدیث مسلم میں یوں آیا کہ انہوں نے حضور سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ میری یاداشت کا مسئلہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اپنی چادر بچھاؤ، پھر آپ نے یوں کر کے یوں رکھا اور کہا اسے سینے سے لگاؤ، کہتے ہیں میں کبھی نہیں بھولا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بہرحال لکھنے کو پھر بھی پرائورٹی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر بن عاص کو آتی ہیں، کیونکہ میں زبانی یاد رکھتا ہوں اور عبداللہ بن عمر بن عاص لکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں کسے آتی ہیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کو، کیونکہ وہ لکھ کے یاد کرتے ہیں، میں زبانی یاد کرتا ہوں۔ آپ کو مان کسی نے پٹی پڑھا دی ہے کہ جی یہ زبانی تقریر کرنا جو ہے کوئی فن ہے اور لکھ کے کرنا جو ہے کوئی عیب ہے، اللہ کے ہاں تو لکھنا بہتر ہے۔ اللہ نے اس کو فخریہ بیان کیا، الذی علم بالقلم، اللہ ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ لکھ کے بات کرنا، نوٹس بنانا، اپنے نوٹس چیک کر کے تاکہ کوئی بات بھول نہ جائے، یہ کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ خوبی ہے۔ پوری دنیا کا علم لکھ کے ٹرانسفر ہوا ہے نا، چاہے وہ ٹائپنگ کے ذریعے لکھا جائے، چاہے کاتب کے ذریعے لکھا جائے۔ آج بھی جو کتابیں ہیں، چاہے آپ PDF پڑھ لیں، چاہے ہارڈ کاپیز پڑھ رہے ہیں، لکھ کے علم ٹرانسفر ہوا ہے نا۔ زبانی تو ہوتا نا تو پھر یہی ہونا تھا کہ کبھی کسی نے کوئی آیت غلط پڑھ دینی تھی تقریر کے اندر، کبھی کسی نے کسی ملک کی باؤنڈری کسی ملک کے ساتھ ملا دینی تھی، کبھی کسی نے نبیوں کی تعداد ہی غلط بتا دینی تھی۔ یہ زبانی کلامی کے جو اوور کانفیڈنس ہونے کے پھر یہ نتائج ہوتے ہیں نا کہ جب آپ لکھ کر کبھی کوئی خاتم النبیین سے ہی نہیں بول سکتا۔ اللہ کے بندو، زندگی میں ایک دفعہ تم لوگوں نے حلف نامہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک دن پہلے بلا کے 4 دفعہ پریکٹس کر لو نا، 5ویں کلاس کا بچہ تو وہ بھی صحیح لفظ بول دے گا، لیکن نہیں، اوور کانفیڈنٹ۔ اردو ہے ہماری زبان ہے، ہم پڑھ لیں گے، اردو تو بڑی ہو کیجیے، اللہ نے بولے ہو انگلش سے زیادہ مشکل زبان ہے یہ، اتنے نقطے ہیں، اتنے ایشوز ہیں۔ انگریزی میں تو کوئی نقطہ ہی نہیں ہے، ایک آئی کا ہے وہ بھی معصوم سا ہے، باقی تو پوری انگریزی میں کوئی نقطہ ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی خوبی ہے اس زبان کی، نقطہ ہے ہی نہیں ہے، اسی لیے تو وہ جوائنٹ رائٹنگ بھی اس کی اتنی تیزی سے ہو جاتی ہے۔ نقطے پاندے رہنے تھے، پھر تسی انگریزی بھی، میں انجینئرنگ کر پہنا تسی ڈاکٹری دی تعلیم حاصل کر پڑھنے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو عیب کے طور پر نہیں شمار کیا جاتا۔ تو وہ بات شروع ہوئی تھی، حضرت ابو ہریرہ سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس تھی، کیونکہ وہ لکھ کے حدیث کو سیو کرتے تھے اور ان کے شاگردوں کے صحیفے پھر بعد میں ٹرانسفر بھی ہوئے۔